دوسرے شخص ہم اس کا لیں گے اہل تشیع میں سے یاسر الحبیب صاحب، ان کی کئی ویڈیوز اس موضوع پر، بہت متنازعہ شخصیت اور بہت دبنگ اور کھل کے بولنے والا، ہمارے ہاں ان کو بہت برا کہا جاتا ہے، اور جو ایران وغیرہ کے تشیع سے متاثرین ہے وہ ان کو MI6 غالباً جو برطانیہ کی ایجنسی اس کا بندہ کہتے ہیں۔ خیر، تو یاسر الحبیب صاحب کا بھی نظریہ وہی ہے جو ہم نے ابھی آپ کو جعفر عاملی صاحب کو بتایا۔ ان کے مطابق، یعنی یاسر الحبیب کے مطابق، ہم اس کو مسجد بیت المقدس کہیں گے، نہ کہ مسجد اقصیٰ۔ یعنی وہ کہتے ہیں ابھی جو قدس ہے، جس کو عام مسلمان مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم اس کو بیت المقدس والی مسجد کہیں گے، مسجد اقصیٰ نہیں کہیں گے۔ فرق ہے، جو موجودہ مسجد اقصیٰ ہے جو بنی ہوئی ہے، ان کا بھی یہ خیال ہے کہ بعد میں بنی ہے، اور جو بیت المقدس ہے یا بیت المقدس ہے وہ پہلے سے موجود ہے، وہ پورے ایریا پہلے سے موجود ہے، لہٰذا ابھی ہم کہیں گے بیت المقدس کی مسجد، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مسجد اقصیٰ۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں کہیں گے آپ کو؟ کہتے ہیں کیونکہ مسجد اقصیٰ تو مسجد صخرہ ہے، دنیا کی تمام باقی مساجد کی طرح، ٹھیک ہے، اس مساجد کی طرح اس بقعہ یعنی بیت المقدس کو اقصیٰ کہا گیا کیونکہ یہ دور تھا، نہ کہ یہ وہ ہے جسے قرآن نے مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مسجد آسمان پر ہے۔ ان سب کے نزدیک بیت المقدس مقدس مقام ہے، البتہ مسجد اقصیٰ کو وہ تقدس نہیں، قرآن میں جس کو مسجد اقصیٰ کہا گیا ہے اس کو جو تقدس ہے وہ چوتھے آسمان پر ہے، اور قرآن میں جس کو مسجد اقصیٰ کہا گیا اور موجودہ دور میں جس کو کہا جا رہا ہے، کہہ رہے یہ وہ ہے ہی نہیں۔ ایک اور صاحب ہے سید اصدق نقوی صاحب، فیس بک وغیرہ پہ ان کے تحریریں آتی ہے، ان کی 2-3 بڑی اچھی کتابوں کے ہم نے نام سنے، ابھی تک پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا، صاحب علم شخص ہے۔ انہوں نے کوئی 15 صفحے کا ایک مضمون شیئر کیا تھا اپنا، کہ میں نے 2 سال پہلے مضمون لکھا تھا۔ میں اس مضمون کو کوشش کرتا ہوں مختصر کرنے کی، لیکن ذرا طویل گفتگو ہو جائے گی، اس کو وہ پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بھی سمجھ میں آئے کہ جو یہ نہیں مانتے کہ قرآن میں جس کو مسجد اقصیٰ کہا گیا وہ بیت المقدس میں نہیں ہے، تو وہ کس طرح اس کو ثابت کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں سید اصدق نقوی صاحب اپنے مضمون میں، یہ تحریر ہم نے 2 سے 2.5 سال قبل تقریباً 2021 میں لکھی تھی، جس نے مسجد اقصیٰ کی حقیقت تاریخی اور شیعی منابع کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ شیعہ موقف یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ یروشلم میں نہیں بلکہ آسمان میں ہے، لیکن اس کے باوجود یروشلم اور اطراف کے علاقے ارض مقدسہ ہیں، کیونکہ وہ سرزمین انبیاء ہے جہاں بہت سے انبیاء مبعوث ہوئے اور مدفون ہے۔ نیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یروشلم کی جانب نماز پڑھی ہے۔ اس حد تک پورے خطے کا تقدس ہے۔ جس ارض موعودہ، ٹھیک ہے، پرومس لینڈ کا عہد ابراہیم علیہ السلام سے خدا نے کیا تھا، یہ ان کی آل ہی کو ملے گا، جیسا کہ اس تورات کے سفر اول میں درج ہے جو یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اور یہ امر تو بدیہی ہے کہ مظلوم کی حمایت اور ظالم سے برات واجب ہے، جس کے لیے اس مظلوم کا کسی مقدس سرزمین پہ ہونا شرط نہیں، مگر ہاں مقدس سرزمین کا کسی کے قبضے میں ہونا ایک الگ امر ہے۔ نوٹ، آگے وہ لکھتے ہیں کہ کسی بھی علاقے میں رہنے کو حق حاصل، اچھا یہ انہوں نے فیس بک پہ پوسٹ لکھی، اب جو ان کا مضمون ہے اس مضمون کے اندر وہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سوال یہ آتا ہے کہ اس وقت تو وہاں باقاعدہ کوئی مسجد ہی نہیں تھی جس کو آج ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، تو یہ حضرت عمر کے دور میں بنی جب انہوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا، اور پھر عبد الملک بن مروان کے زمانے میں اس کی مزید تعمیر ہوئی۔ ابن کثیر کے بقول عبد الملک بن مروان نے گنبد صخرہ اور مسجد اقصیٰ کو اس لیے تعمیر کیا تھا کہ لوگوں کو کعبہ سے منصرف کیا جا سکے۔ جو معراج جسمانی کو نہیں مانتا وہ بھی نہیں مان سکتا کہ کوئی مادی مسجد تھی۔ یروشلم میں جہاں آپ گئے، نیز عربی میں الاقصیٰ کہتے ہیں سب سے دور کی جگہ کو۔ اب یہ ان کا جو نقطۂ نظر ہے، پوائنٹ، وہ یہ یہاں پر بیان یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسجد تھی ہی نہیں، یہ حضرت عمر کے دور میں، پھر بعد میں مروان اور ان لوگوں نے کیا۔ نمبر 2 یہ کہہ رہے کہ اس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے اور عربی میں اقصیٰ کہتے ہیں سب سے دور جگہ کو۔ کیا کوئی کسی شہر میں رہتے ہوئے اپنے شہر کے مسجد کو سب سے دور کی مسجد کہے گا؟ ایک مسجد کے لیے بہت عجیب نام ہوگا، اس کو سب سے دور کی مسجد کہا جائے اور اپنا رسمی نام ہو، یعنی وہ نام بھی اس کا یہ ہو۔ مسجد کا مطلب بھی سجدہ کرنے کی جگہ ہے۔ بہر کیف ہم دیکھتے ہیں کہ روایات اہل بیت علیہ السلام اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ بھئی یہ مسجد اقصیٰ نام عجیب سے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، خیر یہ ان کا انہوں نے پوائنٹ اٹھا لیا۔ پہلی جو 2 باتیں ہیں وہ پہلے بھی ہم نے یاسر الحبیب اور عاملی صاحب کی زبانی آپ کو بتا دیا، وہ مشترک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم حدیثوں کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے، لیکن اب وہ حدیثوں تو دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، اس تحریر میں اسنادی جائزہ نہیں لیں گے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو حدیث ہم پیش کر ہم یہ نہیں بتائیں گے یا اس پہ جائزہ نہیں لیں گے کہ وہ سند کے لحاظ سے حدیث ضعیف ہے کیا ہے، کہہ رہے اس کا ہم جائزہ نہیں لیں گے۔ اچھا بھائی کیونکہ تقریباً سب روایات ہی جو ہم نے ذکر کی وہ سندن ضعیف یا مرسل ہے، یعنی وہ خود مان رہے، اور یہ میں ابھی آگے مشرب بہار اور انوار اور ان سب سے بھی بتاؤں گا کہ ان روایات کو اور جو
اشیاء والقرآن جو ایک جہاد فرات صاحب کی کتاب تھی، اس میں انہوں نے بتایا بھائی یہ قابل استناد نہیں۔ یہاں پر بھی یہ کہہ رہے کہ یہ سب جو روایت ہم ذکر کر رہے ہیں کہ مسجد اقصی سے مراد آسمان دنیا والی مسجد، آسمان والی مسجد ہے، بیت المقدس والی مسجد نہیں ہے، کہتا اگرچہ وہ سب روایات ضعیف اور مرسل ہیں، پھر ہم اس کا لیکن یاد رہے کہ فقط سند ہی معیار نہیں ہے۔ اصدق صاحب لکھتے ہیں اگر ان سب روایات کو جمع کیا جائے تو بہت سے قرائن جمع ہو جاتے جن سے نتائج لیے جا سکتے۔ اچھا، یہ جو تصور ہے ضعیف حدیث اور اس پہ کہ سندن ضعیف ہو، متنن ضعیف ہو، یعنی متنن ضعیف مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو درایت کے اصولوں کی روشنی میں پرکھتے ہیں۔ خیر، اب اس کے بعد یہ ہے کہ بھائی اگر ایک حدیث ضعیف ہے، پھر اسی کی تائید کرنے والی ایک صحیح حدیث آ جائے، یا ایک ہی موضوع پہ بہت ساری حدیثیں وہ سب کی سب ضعیف ہے، تو کیا پھر وہ کوئی قابل استناد چیز بن جاتی نہیں؟ یہ اصول حدیث میں اس میں مباحث ہے، اور اہل سنت یہاں بھی تصور پایا جاتا ہے کہ بہت ساری روایتیں موجود ہو ایک مسئلے پہ اور وہ سب کی سب ضعیف ہو، وہ یہ تو کچھ نہ کچھ اس کی اہمیت بن جاتی، تو وہی بات انہوں نے یہ کی، تو ان کا بھی موقف یہی ہے۔